السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ وعن أبي يعلى شداد بن ويس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ رواه الترمذی وقال حدیث حسن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثناء، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ بلا شبہ ساری کائنات کا پالن ہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کرنے والا ایک اکیلا بادشاہ، ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ یقینی طور پر وہی انسان کو وہ عقل و شعور عطا فرماتا ہے کہ انسان اپنی صحیح اور غلط کے لیے اپنی عقل و سمجھ پر غور و فکر کر کے اور صحیح راستہ اختیار کرے۔ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ یقینی طور پر اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی حقیقی طور پر ہدایت ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر، جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے ہوں ان پر تا قیامت تک۔ گزشتہ کچھ جمعوں سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اور بے غیرتی کے تعلق سے۔ پیچھے بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں اس شرم و حیا اور بے شرمی کے تعلق سے، لیکن یہ ایک ایسی دلدل ہے بے غیرتی، اور شیطان ایسے دھوکے ڈالتا ہے کہ انسان اس دلدل میں پھنس رہا ہوتا ہے، کیچڑ میں اور غلاست میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سان رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کے راستے پر لگا رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ دھوکہ ڈالتا ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، بہت اچھے راستے پر ہو، بہت تہذیب یافتہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی ننگے پن اور ننگے لباسوں کے پہنے والے اور شادیوں میں بے غیرتی کا اظہار کرنے والے اور عورتوں مردوں کے اختلاط، ان کے ایک ساتھ جمع کرنے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو کرنے والے اپنے آپ کو ماڈرن شمار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں، اور یہ جو پردے والے ہیں، یہ جو پردہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ تو بیکورڈز لوگ ہیں۔ بغیرتی کو ہمارے معاشرے نے سوشلی قبول کر لیا ہے۔ اب وہ پیچھے عرض کیا تھا کہ وہ اب عیب شمار نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی برائی ہے اور وہ برائی آگے بڑھتی چلی جاتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے دل میں تقوی کو پیدا کر دے، جس کے دل میں اپنا ڈر پیدا کر دے، پھر وہی اس سے بچ سکتا ہے۔ میں نے سورہ یوسف کی آیت پڑھی تھی: وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ کوئی شخص اس برائی سے یا اپنے نفس کو یہ کہے کہ میں بہت اس سے بری ذمہ ہوں، وہ نہیں بچ سکتا الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ تبارک تعالیٰ رحم کر دے، کیونکہ شہوت انسان کو بہت بڑی برائی کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، بہت بڑی غلطی کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، لیکن پلٹنے کا راستہ ہے، توبہ کا راستہ ہے۔ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے انسان کے لیے، جب تک اس کی اپنی قیامت واقع نہیں ہوتی، ملک الموت کا فرشتہ آ کے اس کے سامنے آ کے نہیں کھڑا ہو جاتا، تو تب تک توبہ کا، واپس پلٹنے کا راستہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ تم توبہ کر لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء کے اندر 5واں پارہ 2 رکوع، اس میں ارشاد فرما رہا ہے، آیت نمبر 23:
یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور تمہارے لیے تمہیں چاہتا ہے کہ تم پچھلوں کی جو اچھے نیک صالح لوگ تھے ان کے راستے کو اختیار کر لو، ان کے راستے پر چلو۔ ویتوب علیکم، چاہتا ہے کہ تم توبہ کرنے والے بن جاؤ، وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم توبہ کرنے والے بن جاؤ، وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور شہوتوں کی پیروی کرنے والے، اپنی خواہشات پہ، اپنی نفسانی خواہشات پہ چلنے والے، اور بس جو کچھ ہے انسان اپنے جو من میں چاہا وہ کیا، حلال ہو یا حرام ہو، حلال راستہ ہو اپنے نفس کی تسکین کا یا حرام راستہ ہو، وہ ان کاموں کو کرنے والے، ان میں ملوث رہنے والے، ان کی چاہت یہ ہے کہ تم دور جا کے پڑو، تم دور ہو جاؤ اپنے رب کی رحمت سے، تم دور ہو جاؤ اپنے رب کے کرم سے، اس کی طرف توبہ نہ کرو، اس کی طرف پلٹ کر نہ جاؤ کہ میاں صحیح کر رہے ہو، جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، میاں آج کل کے ماحول کے حساب سے میاں سب چلتا ہے۔ آج کل زبانوں پہ کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں میاں یہ سب پرانی باتیں ہو گئیں اور آج کل کے ماحول کے حساب سے یہ سب چلتا ہے۔ میاں کیا باتیں کر رہے ہیں، میاں آج کل جو ہے یہ اس طرح شادی میں گیدرنگ جو ہے اکٹھی رکھی جاتی ہے، مرد اور عورت اکٹھے جمع کیے جاتے ہیں، اور اگر ساتھ میں دوستوں کی دعوت کی جا رہی ہے، شوہر دعوت کر رہا ہے، عام ہے بات، شوہر دعوت کر رہا ہے اپنے دوستوں کی تو ٹھیک ہے میاں سب دوست اپنی بیویوں کو لے کر آئیں گے، اب وہ بیویاں اور مرد سارے دوست سب مل کے اکٹھے جمع ہوں، اکٹھے کھائیں گے اور پیئیں گے، تیری بیوی بھی میرے ساتھ اور میری بیوی بھی تیرے ساتھ، یہاں سب بیٹھو اکٹھے، جہاں ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اس کی قربت بھی اختیار مت کرو زنا کی، وہ راستے آگے تم خود ہموار کر رہے ہو، سب بیٹھو ساتھ میں، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، وہ ہماری بھابھی ہے میاں، وہ تمہیں گھر جاؤ وہ ہماری بھابھی تمہیں بات کر لے گی، وہاں پہ جا کے چلے جاؤ، تو راستے تو آپ خود فراہم کر رہے ہیں، آگے اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوگا تو کہاں ہوگا۔ تو یہ جو شہوتوں کی پیروی کرنے والے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دور ہٹ جاؤ اپنے رب کی رحمت، اس کی توبہ سے دور ہٹ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر تخفیف کرتا ہے، تمہارے لیے آسانی اس نے کتنی پیدا کر دی ہے، حلال کے راستے تمہارے لیے آسان کر دیے ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کی تو بنایا ہی کمزور گیا ہے، انسان یوں ہی پھسل جاتا ہے، منٹوں میں لمحوں میں پھسل جاتا ہے۔ میاں بڑے بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ انسان لمحوں میں کمزور اس معاملے میں ثابت ہو جاتا ہے، عورت کے معاملے میں بہت کمزور ثابت ہوتا ہے، نہیں کر پاتا یہ معاملہ۔ اور یہ کہ توبہ انسان راستہ کھلا ہوا ہے اللہ کی طرف، جن کے دلوں میں خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، جو ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے راستہ کھلا ہے۔ سورہ نساء کے اندر ہی اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا توبہ کے تعلق سے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، یقینی طور پر اللہ کے یہاں اس کی توبہ قبول ہے۔ للذین یعملون السوء بجہالہ، جس نے نادانی میں، جہالت میں، وقتی طور پر اس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے اس کو احساس ہوتے ہی اس نے جلدی سے توبہ کر لیا، اللہ کی طرف پلٹ گیا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی کہ نفس کے بہکاوے میں آ کر وقتی طور پر، عارضی طور پر یہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، احساس ہو گیا۔ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو بس ایسے لوگوں کی ہی توبہ قبول ہوتی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، کون کس طرح کا ہے، اندر سے اس کی کیا بنا ہوا ہے، کیا اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ کے اس کی توبہ قبول نہیں ہے جو بس کرے چلے جاؤ، کرے چلے جاؤ، کرے چلے جاؤ، گناہوں میں ملوث رہنے والا، برائیوں میں ملوث رہنے والا، اپنے آپ کو اس کے اندر غرق کر دینے والا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نافرمان کی اس کی توبہ اس نافرمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں، گناہوں میں ملوث رہتے ہوئے انسان مرے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اور ہم گناہوں کے اندر ملوث رہنے کے بعد اور پھر جب اس موت سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو کہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کے لیے ضروری ہے یہ راستے، اللہ نے توبہ کے بعد کہ انسان کو احساس ہو جائے گناہ کا۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 135، 4واں پارہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم، جب وہ
کر گزرتے ہیں بے حیائی کی، بے غیرتی کے کام، یا اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں، حقیقتاً اپنی جان پر ظلم ہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں پر اور بے غیرتی اور گناہوں پر انسان اپنے آپ کو ڈھال دے، یہ یقیناً اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کے راستے پر ہی ڈالنا ہے، اپنی جان پر ظلم خود کرنا ہے۔ تو والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ان کو احساس ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، بھلا بتاؤ اللہ کے سوا ہے کوئی جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہو؟ کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرے؟ ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، وہ اس بات کو جب سمجھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو وہ اپنی بات پر اڑتے نہیں ہیں۔ جب سمجھ حاصل ہو جاتی ہے، سمجھ جاتے ہیں، تو یہ نہیں کہ بس سمجھنے کے بعد بھی بس میاں ہم تو یوں تھا، وہ تو میرا مقصد یوں تھا۔ یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اپنی بات پہ جھگڑا کرنا، اپنی غلطی کو معلوم ہونے کے بعد، اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد پھر اس کے لیے ایکسکیوز پیش کرنا، طرح طرح کے بہانے بنانا، نہیں ایسا نہیں تھا، وہ تو ایسا تھا اور ایسا تھا ایسا تھا۔ اپنی بات پہ اڑتے نہیں ہیں، غلطی کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ابلیس کے اور آدم کے بیچ میں یہی فرق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی گناہ سرزد ہوا تھا اور ابلیس سے بھی گناہ سرزد ہوا تھا، بس آدم علیہ السلام توبہ کرنے والے تھے اور ابلیس اپنی بات پر اڑ جانے والے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، گناہوں کا، برائیوں کا تذکرہ کیا، اس میں پھر تذکرہ کیا شرک کا تذکرہ کیا، فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ میرے عباد الرحمن، وہ نیک بندے جو خصوصاً اللہ کے رحمان کے بندے ہیں، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، وہ شرک نہیں کرتے۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس نے یہ کام کر گزرا وہ بس بہت بڑے وبال کے اندر، بہت بڑے گھاٹے کے اندر اس نے اپنے آپ کو ڈال لیا، بہت بڑی بربادی کے اندر اس نے اپنے آپ کو ملوث کر دیا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے۔ اللہ نے شرک کو، ناحق قتل کو اور زنا کو ایک ساتھ ایک آیت میں ذکر کیا۔ دوسرے مقام پر سورہ نور کے اندر شروع میں فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، زانی نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانی مرد نکاح نہیں کرتا کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت نکاح نہیں کرتی مگر کسی زانی مرد سے یا مشرک سے، اس کی پسند وہی ہوتی ہے، اور اللہ نے یہ حرام کر دیا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ اصل میں شرک اور زنا یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے گناہ ہیں۔ کس اعتبار سے کہ زنا کا اور شرک کا کیا تعلق؟ فرمایا کہ زنا کا اور شرک کا یہ تعلق ہے کہ شرک کرنے والا جو اس کا حقیقی رب ہے، جو اس کا حقیقی مالک ہے، اس مالک کو چھوڑ کر دوسرے کی بندگی کو اختیار کرتا ہے، دوسرے کے آگے جھکتا ہے، اس کی بندگی کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور زانی جو اس کے حلال راستے ہیں، جو اس کا حقدار ہے، اس کے جسم کا، اس کے شہوتوں کا، اس کی ضرورتوں کا جو حقیقی طور پر حقدار ہے، اس کو چھوڑ کے وہ ایک ایسی جگہ اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے جہاں اس کا حق نہیں ہے۔ تو شرک کو اور اس کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ اور ایک بات اور جو پیچھے میں نے عرض کر چکا کہ عالم ارواح کے اندر روحوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بیان فرمایا کہ عالم ارواح میں روحوں کی پہچان ہوئی، بس جو وہاں ایک دوسرے کو جان گیا وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو جاننے والا ہے، جو وہاں ایک دوسرے سے انجان رہا وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے انجان رہا۔ تو ایک آدمی کی رغبت زانیہ عورتوں سے، ایک عورت کی رغبت زانی مردوں سے زیادہ ہے، برے فحشات کے اندر مبتلا رہنے والوں زیادہ ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہی تو جان پہچان نہیں ہوئی تھی، کیوں ان کی طرف ملوث ہیں؟ جب ایسے لوگوں کے ساتھ جن سے دل جڑیں گے، بروں کے ساتھ، فاحشہ عورتوں کے ساتھ دل جڑے ہوں گے، ان کی طرف رغبت ہوگی، تو پھر حشر کہاں؟ حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، جن سے محبت ہوگی انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور انسان کی موت کا پتہ نہیں ہے کہ انسان کی موت سجدے میں ہوگی، نماز میں ہوگی، گھر میں ہوگی، یا کسی زانیہ عورت کے
گود میں لیٹے ہوئے ہوگی. تو ڈرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اللہ کی طرف سے راستہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. برائیوں کی طرف اپنے آپ کے رجحان کو، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، اس کے اوپر لگام لگانے کی ضرورت ہے. اللہ کے تقوی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے اندر وہ خشیت پیدا نہیں کرتا. اور پھر راستے کتنے بہترین ہیں کہ وہ اسی میں فرمایا کہ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. لیکن جس نے توبہ کی، ایمان لایا، توبہ کی اور عمل صالح اختیار کر لیا، نیک کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگا لیا، تو اس کی توبہ پر اس کو اس کے گناہوں کے بدل میں نیکیاں، جو حقیقی طور پر اللہ کی طرف پلٹ کر آئے، اس کے گناہوں کے بدل اس کے لیے نیکیاں ہیں. حدیث میں ہے کہ سب سے آخر میں نکلنے والا شخص جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، کوئلہ ہو چکا ہو، تو نکالا جائے گا، اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو وہ چھوٹے چھوٹے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے. وہ دوبارہ اپنی ہلاکت کا ڈر رہا ہوگا. یا جنت میں جانے والا آخری شخص یہ ہوگا، جہنم میں نہیں ڈالا گیا ہوگا، جنت میں جانے والا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جانے والا آخری شخص یہ ہوگا. تو یہ اپنی ہلاکت سے ڈر رہا ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے حکم فرمائے گا کہ اس کی ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جائے. تو یہ فوراً بول پڑے گا کہ میرے وہ والے ابھی بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، ان کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حافظ. تو جو حقیقتاً اللہ کی طرف پلٹ کے آئے، تو موت سے پہلے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. گناہوں کی کتنا اللہ کا کرم ہے کہ گناہوں کے بدلے میں نہیں کیا. لیکن یہ سب کچھ تبھی ہے جب انسان اپنی ہوش رہتے ہوئے، اپنی طاقت رہتے ہوئے، اپنی سمجھ رہتے ہوئے یہ کام کرے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اسی بے حیائی اور بے غیرتی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی. بہت ساری قومیں اللہ نے ہلاک کی ہیں. اٹلی کا ایک شہر تھا، اس شہر کے لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے، بغیرت لوگ تھے. وہ بغیرتی ان کے یہاں پھیلی ہوئی تھی، عام تھی. رات کو پہاڑ کے اندر سے ایش نکلنی شروع ہوئی، راکھ جوالا مکھی کی. سینکڑوں لاکھوں کروڑوں سال سے وہاں سے کوئی پتہ نہیں اس کا کب اس کے اندر سے ایش نکلی تھی. اس کے اندر سے ایش نکلنی شروع ہوئی، راکھ سفیدی، اور وہ چھا گئی پورے شہر پر. لوگ جو کام کر رہے تھے اس کی وجہ سے، اس گرم راکھ کی وجہ سے جلے نہیں، بلکہ جس کام میں مبتلا تھے، کوئی جو سو رہا تھا یا کوئی بغیرتی کر رہا تھا یا کچھ اور کام کر رہا تھا، وہ بس ویسا کا ویسا مسخ ہو گیا، پورا کا پورا جم گیا. خدائیوں میں نکلے وہ ایسے کے ایسے، جس ایکشن میں جو مڑا ہوا تھا وہ ویسا کا ویسا پتلا بن گیا. اور وہ موجود ہے، اللہ نے عبرت کے لیے سامنے رکھا. لوط علیہ السلام کی قوم، اس پر آسمان سے اللہ نے پتھر نازل فرمائے، اسی بغیرتی کی وجہ سے، اغلام بازی اور بغیرتی کی وجہ سے اللہ نے اس پر عذاب فرمایا. 20ویں پارے کے سب سے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم. قوم عاد اور سمود اپنے گھروں میں تھے آرام سے، ان کو اللہ نے وہیں پر ہلاک کر دیا. اللہ نے اور قوموں کا بھی ذکر فرمایا اس کے ساتھ ساتھ، مختصراً طور پر، اختصار کے ساتھ، کہ یہ قومیں کس طرح ان پر اللہ نے عذاب فرما دیا. اور یہاں فرمایا 38 نمبر آیت ہے اس سورت کی، سب سے آخر میں ہے 20ویں پارے کے، کہ وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لہم الشیطان اعمالہم. ان کے کاموں کو شیطان نے مزین کر دیا تھا، اچھا دکھلا دیا تھا کہ تم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے آج کل کا ننگے پن جو میں نے پیچھے عرض کیا کہ وہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں بہت اچھی بات ہے. ہم اگر اس طرح رہتے ہیں، اس طرح کے ننگے لباس پہنتے ہیں تو ہم ماڈرن ہیں، بہت عزت کی بات. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. ان کو راہ سے بھٹکا دیا، راہ پر نہیں آنے دیا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ مُسْتَبْصِرُونَ. حالانکہ ان کے پاس عقل و شعور تھا، وہ سمجھدار تھے، بے وقوف لوگ نہیں تھے. وہ سننے سمجھنے والے بہت ہوشیار لوگ تھے. اس کے باوجود کیا ہوا؟ اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ہلاک کر دیا. اس کے آگے 40 نمبر آیت میں ذکر کیا ان سب قوموں کا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ان قوموں کا، ان کو سب کو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو ملوث کیا، ان کے اوپر اللہ نے اپنی پکڑ فرمائی. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. کہ یہ قومیں ہیں، کئی قومیں جن کا ذکر اللہ نے کیا اور جن کا نہیں کیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا. ان میں سے بعض قوموں کا حال یہ تھا کہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالی نے
آسمان سے پتھروں کی بارش کی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور ان میں کئی قوموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیخ کے ذریعے, تیز آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور کئیوں کو ڈبو دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, کئیوں کو زمین کے اندر دھسا دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا, خود اپنے آپ کو بربادی اور ہلاکت میں اندر مبتلا. اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں فرماتا مگر یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو برباد کر لے, یہ بربادی کا راستہ ہے. لیکن پچھلی قوموں کے اندر, اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ وہ ہمارے سامنے ہے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ, جب وہ جس کے گھر میں ٹھہرے تھے, جس گھر میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا, اس گھر میں جس میں وہ رہتے تھے, اس کی بیوی نے جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا, دروازے کو بند کر دیا اور ان کو برائی کی دعوت دی. قالت حیت لک, یا اس کی ایک قرات ہے وقالت حیت لک, یا اس کی ایک قرات ہے وقالت حیت لک, مطلب وہی کہ برائی کے لیے کہا کہ آپ برائی کر. قال معاذ اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ پکڑی. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ, مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا. اللہ احسان کرتا ہے. جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے یا اپنے آپ کو پاتا ہے تو اگر وہ احساس کر لے کہ میرے رب نے مجھ پر کیا احسان کیا, میرے پالنہار نے, جس نے مجھے پالا, جو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, عزت دے رہا ہے, گھر دے رہا ہے, بیوی بچے جس نے عطا کیے ہیں, اور میں اس کی نافرمانی میں لگا ہوا ہوں. انسان اس چیز کا اگر احساس کرے, انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیاب نہیں کرتا جو ظلم کرنے والا ہے. کسی کا حق جو دینا چاہیے وہ حق نہ دے کر اس کے حق کو چھین لینے کا نام ظلم ہے. اللہ ظلم کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا. اور انہ لا یفلح الظالمون ولقد حمت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنی برہان دکھائی, اپنی نشانیاں دکھائیں, اور وہ بچ گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح بچا لیتا ہے. اللہ نے ان کی حفاظت کی. جو پیچھے آگے ذکر ہے کہ اللہ جس پر رحم کر دے وہی برائی سے بچنے والا ہے. اور پھر دروازے پر جب پہنچے, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف سيدها لدى الباب, نے پیچھے سے قمیص کو پکڑ کے کھینچا اپنی طرف بلانے کے لیے, اپنے قبضے میں کرنے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام تو دروازے پر اس کو شوہر مل گیا. اب یہ بھاگے, اس کے پیچھے یہ بھاگی تو دروازے پر شوہر مل گیا, اور پھر اس نے پلٹی کھا گئی. یہی ہوتا ہے زناکاروں کے ساتھ, ایک کے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. انسان ایک بات کو چھپانے کے لیے ایک کے بعد جھوٹ اور رسوائی, اور بات کھلتی ہی چلی جاتی ہے. ایک کو چھوڑتا ہے, دوسری بات کھلتی ہے, دوسرے کو دوسرا جھوٹ بولتا ہے, تیسرا جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. اور جس کے ساتھ انسان لگا ہوا ہوتا ہے برائی کے اندر, وہی پلٹی وہی کھا جاتا ہے, وہی دھوکہ دے دیتا ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. حرام کے رشتوں میں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. کب کون دھوکہ دے جائے, انسان دوسرے پر بھروسہ کر کے برائی کو کرگزر کرتا ہے, اور کب وہ واپس پلٹی کھا کے خود اسی کے خلاف ہو جائے, کوئی بھروسہ نہیں. تو کہا کہ یہ قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا او یسجن, کہ جو تمہارے جو گھر والوں کے ساتھ برائی کرے اس کا کیا صلہ ہو, اللہ یسجن, کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے, او عذاب علیم, یا کوئی دردناک عذاب دیا جائے. پلٹی کھا گئی فوراً. لیکن اللہ جسے محفوظ رکھے پھر اسے کوئی نہیں کچھ کر سکتا. اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے, مشہور. اور ایک واقعہ جو بارہا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, مفتی حنیف قریشی جو یہاں سامنے گاندھی مارکیٹ کے امام تھے, ان کے منہ سے میں نے بہت بچپن میں ان کے منہ سے سنا تھا, میرے استاد تھے وہ. اور پھر جب میں ممبئی گیا تو مولوی عبداللہ وہاں کے امام, انہوں نے مجھے جو ہے اس واقعے کی حقیقت بیان کی کہ وہ شخص جس کا یہ واقعہ ہے وہ مولوی عبدالوہاب کا شاگرد تھا. یعنی یہاں آپ سمجھیے کہ یہاں سے بس یہ واقعہ یہیں اسی کے آس پاس کے علاقوں کا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا کہ وہ شاگرد اپنا آتا تھا, جمنا کے پاس سے گزرتا ہوا, اور ایک عورت جو ہے اپنا لڑکی وہ دیکھتی تھی آتے جاتے, اس کا دل آ گیا ان پر. تو ایک دن یہ کہنے لگی کہ مولوی صاحب ذرا رکیے گا, مجھے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے آپ سے. کہ ہاں ٹھیک ہے پوچھو. کہا کہ ذرا اندر تشریف لے آئے, اندر بیٹھ کے بات ہو جائے گی ذرا. تو خیر بہرحال یہ اندر گئے
اور اس نے لے کے دروازہ بند کر دیا۔ اب اس نے وہی کہا ہائی تلک، آجا بدبختی کریں۔ اب یہ ان کی حالت، بس اللہ نے جو انہیں ثابت قدم رکھنا تھا، اس حالت میں کیا کریں؟ نے کہا کہ نہیں، منع کیا، نے کہا کہ میں شور مچا دوں گی اور تجھ پر الزام لگا دوں گی، پھنس جائے گا تو، اگر تو نے منع کیا تو تو پھنسے گا، میں اس وقت تو گھر میں میرے گھسا ہے، میں شور مچا دوں گی، پھنس جائے گا تو فوراً۔ تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس سے پہلے مجھے ذرا استنجا کرنے کے لیے ذرا جانے کی اجازت تو دو، میں استنجا کر آؤں، اس کے بعد کرتے ہیں۔ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جا کر آؤ۔ تو یہ اندر ٹوائلٹ کے اندر وہ اپنا گئے بیت الخلاء کے اندر۔ کہتے ہیں اس وقت وہ اس طرح کے ہمارے وہ فلش نہیں ہوتے تھے، بڑوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ کچھ کھڈیاں کہتے ہیں ان کو، وہ اس طرح کے فلش ہوتے تھے جس کے اندر باقاعدہ پخانہ جو ہے وہ بیت الخلاء جو ہے وہ بہتا نہیں تھا، فلش نہیں ہوتا بلکہ اسی کے اندر جمع رہتا۔ تو یہ وہاں بیت الخلاء میں برابر سوچ رہے ہیں، دماغ لگا رہے ہیں کیا کروں کیا کروں، کیسے بچوں، کیا کروں، کچھ نہیں ہوا۔ تو ان کی اللہ نے دل میں ڈالی بات، اور انہوں نے دیکھا، ان کی نظر پڑی تو وہ بیت الخلاء میں اس کھڈی کے اندر پخانہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے لیا، اس کو ہاتھوں میں لیا اور پورے جسم پر مل لیا سارے پخانے کو، کہ اس نجاست کے اندر، غلیظ غلاست کے اندر پڑنے سے لاکھ گنا بہتر ہے یہ نجاست جسم پر لگ جائے، یہ بہتر ہے، جو اس کے بعد جو نجاست لگے گی اس کے بعد آنکھ کا عذاب۔ اسی جو میں فرض کیا تھا، تندور کے اندر ننگے دیکھا ہے زانی مردوں کو اور عورتوں۔ تو اللہ کا خوف تھا دل کے اندر، اللہ نے اس وقت دل میں بات ڈالی اور اپنے پورے جسم پر انہوں نے لے کے غلاست مل لی، اور نکل کے اب جو بیت الخلاء سے باہر آئے، اس نے جو دیکھا گندگی کا ڈھیر، سارا نشہ اس کا کافر ہو گیا، اس کا دماغ پورا کا پورا ایک دم زیرو ہو گیا کہ یہ کیا گندگی کا ڈھیر، تو غلیظ آدمی نکل یہاں سے، دفن ہو یہاں سے۔ تو اس عورت نے ان کو زبردستی نکالا، حدیث کی کتابیں ان کے ہاتھ میں تھیں، تو وہ ان کو 2 انگلیوں سے کسی طرح پکڑ کے یہ بھاگے جمنا کے کنارے میں پہنچے ہیں، اور وہاں پر جا کے انہوں نے اپنے آپ کو رگڑ کے صاف کیا، بہرحال رگڑ کے صاف کیا کہ کہیں گندگی نہ لگی رہ جائے، اپنے آپ کو جتنا ممکن تھا اتنا صاف کیا۔ اس کے بعد واپس جب مدرسے پہنچے ہیں تو مدرسے میں جس سے مل رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، آج کون سا عطر لگا کے آئے ہو، بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے تمہارے پاس۔ شروع میں انہوں نے سمجھا شاید طنز مار رہے ہیں، شاید کہیں لگی رہ گئی گندگی، اس کی وجہ سے لوگ طنز مار رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر خوشبو ڈال دی۔ کہتے ہیں کہ بہترین خوشبو، جس سے مل رہا ہوں وہ یہی بات کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے جس کو بچانا تھا وہ بچ گیا۔ اور اسی طرح ایک آزادی کے وقت کا واقعہ ہے کہ آزادی کے وقت تھا، اور وہ جو ملک کے حالات تھے دنگے فسادوں کے اور مار کاٹ کے، اس فساد کے ماحول میں مسجد میں ایک امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اپنا مسجد کا کواڑ بند کر کے اور چراغ کی اپنی روشنی میں وہ اپنا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، جا کے دیکھا تو کوئی عورت نے کہا کہ باہر اتنے خطرناک حالات ہیں اور میں یہاں بیچ میں پھنس گئی ہوں، مجھے رات کو یہاں گزارنے دیجیے۔ کہا نہیں بھائی، رات اکیلی ہے، تنہا رات ہے، اور تنہائی میں اکیلا ہوں، بالکل ہرگز میں اجازت نہیں دوں گا تمہیں مسجد میں۔ نے کہا کہ باہر دیکھ رہے ہو، اگر میں یہاں سے نکلی تو میرا کیا حل ہو، باہر بلوائی گھوم رہے ہیں، کیا ہوگا؟ بہرحال اس نے منت مساجت کی، نے کہا ٹھیک ہے آئیے، آ جاؤ، ایسا کرو اندر جاؤ یہ میرے حجرے کے اندر، اور اندر جا کے اچھی طرح سے کنجی لگا لینا، کھولنا نہیں بالکل بھی، جب تک کہ صبح نہ ہو جائے تم نے کھولنا نہیں ہے، اندر جا کے رہنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ اندر جا کے بیٹھ گئی اور اندر جا کے اس نے کنجی لگا دی۔ رات تو اتنی ایسی خطرناک رات تھی، حالات ایسے تھے، تو نیند تو کیا آنی تھی اس کے اندر۔ وہ بیٹھی ہوئی، وہ کواڑوں کے اندر بیچ میں پہلے پھٹے والے اس طرح کے کواڑ ہوتے تھے، اس کے اندر جھیریاں ہوتی تھی، تو وہ جھیری میں سے برابر باہر دیکھتی رہی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس نے دیکھا اپنا مولوی صاحب کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اور ہر تھوڑی دیر بعد اپنا ہاتھ لے کے، اپنی انگلی لے کے اس چراغ کے اندر یا موم بتی کے اندر جو تھا اس کے اندر بار بار انگلی جو ہے اپنی داخل کر، بار بار اس کے اندر انگلی جو ہے جلا رہے ہیں، اپنی انگلی کو جلا رہے ہیں بار بار، اور پھر جب زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے تو پھر واپس کھینچ لیتے ہیں، پھر کچھ وقت گزرتا ہے اور پھر انگلی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر، یہ بار بار یہ حرکت کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے بہرحال صبح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب جاؤ، نکل جاؤ تم یہاں سے۔ تو اس نے کہا میں تو چلی جاتی ہوں، لیکن ایک بات مجھے ذرا بتا دو کہ میں رات کو برابر جو ہے آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ برابر جو ہے چراغ کے اندر انگلیاں ڈال رہے تھے، بار بار میں نے دیکھا آپ کو چراغ کے اندر آپ انگلی ڈال رہے ہیں، تو کیا بات ہے، کس لیے ڈال رہے تھے، کیا بات؟ انہوں نے کہا تمہیں تو کیا مطلب ہے بھائی، تمہیں اس سے کیا لینا دینا، میں کچھ بھی کر رہا تھا، تم اپنا جاؤ، تم نے رات یہاں پہ گزارنی تھی، گزر گئی تمہاری، اب تم جاؤ، تمہیں کیا لینا دینا۔ میں تو نہیں جاؤں گی جب تک مجھے یہ راز نہیں بتاؤ گے، یہ چکر کیا ہے، کیا رہے تھے تم، یہ مجھے بتاؤ، اس کے بعد ہی میں جاؤں گی۔ کہا کہ جب اس نے بہت ارسال کیا تو انہوں نے کہا کہ بس شیطان جو ہے مجھ پر جو ہے پورا زور ازنا کہہ رہا تھا کہ مسجد ہے اور تنہائی ہے، دور دور تک آبادی بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ اکیلا ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ غلط کام کر گزر۔ بس دل میں بار بار اس طرح کے وسوسے خیالات شیطان ڈال رہا تھا میرے
اور پھر میں اپنے ہاتھ کو انگلی کو اس چراغ کے اندر ڈال کے جلا کے دیکھتا تھا کہ دیکھ تو اس چراغ کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ اگر جب اس چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے؟ اپنے آپ کو بار بار یہ احساس دلا رہا تھا. جب خیال آتا تھا تو میں انگلی ڈال دیتا تھا کہ جب تجھ سے یہ چراغ کی آگ، اس کی تپش، اس کی جلن برداشت نہیں ہو رہی تو کل جہنم کی جلن کیسے برداشت کرے گا جو اس سے 70 گنا زیادہ بھاری. تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے. بس اللہ کے تقوی ہی اصل ہے، اللہ کا خوف ہی اصل ہے، احساس ہی اصل ہے کہ یقینی طور پر انسان وہ راستے روکے، اپنے آپ کو بھلائیوں کے راستے پر نیک لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، نیک عورتوں کی صحبت اختیار کیے، نیک مردوں کی صحبت اختیار کرے. ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ رہے ہیں وہ حقیقتاً اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ ایام شعبان کے مہینے کے، یہ روزوں کے ایام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ اس مہینے میں صرف چند دنوں کو چھوڑ کر کثرت سے آپ جو ہے روزہ رکھا کرتے. امت کے لیے 15 شعبان تک کا روزہ اس کی اجازت دی گئی. کثرت سے یہ مہینہ روزہ رکھنے کا ہے. نکاح کے تعلق سے آپ نے فرمایا یا اہل الشباب، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں نکاح کرو. نکاح جو ہے وہ تمہارے نظروں کی حفاظت، وہ نظروں کی حفاظت کرنے والا ہے، تمہاری شہوت کو دبا دینے والا ہے. نکاح کرو. اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھے. روزے کو کثرت سے رکھنے سے شہوت دب جاتی ہے. 1-2 روزے میں ہو سکتا ہے بڑھ جائے، لیکن جب کثرت سے رکھے جاتے ہیں تو پھر اس میں کیا انسان اپنا نفلی روزوں کا اہتمام کرے. جب اس طرح کی چیزیں پر کنٹرول کرنا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تعلیم فرمائی کہ روزہ جو ہے انسان کے شہوت کو دبا دیتا ہے. کثرت سے روزہ رکھنا، انسان کا اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا، برابر اللہ کے آگے عاجزی کرنا، اور یہ سمجھنا کہ میری ہوشیاری کام نہیں آئے گی. میں بھلے ہی کتنا دیندار ہوں، میری دینداری کی وجہ سے میں برائی سے نہیں بچ پاؤں گا. الا ما رحم ربی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یقینی طور پر نفس کا تو کام ہی ہے برائی کی طرف دعوت دینا. نفس تو بہکاتی ہی ہے، چاہے دیندار ہو یا بے دین ہو، نمازی ہو یا بے نمازی ہو، ہر ایک کو نفس تو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. الا ما رحم ربی، جس پر اللہ رحم کر دے صرف وہی بچ پاتا ہے. تو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے، ایسے حالات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت. نہ ایسی چیزیں دیکھو، نہ ایسی چیزیں سنو. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. ایسے حالات میں ڈالو ہی نہیں کہ یہ آزمائش ہم پر آ جائے. اپنے آپ کو آزمائش سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو شروعات کے حالات سے بچائیں. اپنے گھر کے ماحول کے اندر اپنے بچوں کو وہ ساتر لباس پہنانے کی کوشش کریں. اپنے گھر کے معاشرے کو، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ دینداری یہ آگے چلے گی. اور اگر یہ اسی طرح چھوٹی چیز، میاں بچی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر اسکرٹ پہنی ہوئی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میاں بیک لیس ہے، شولڈر لیس ہے، لباس ہیں، میاں ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. بچی تو ہے، میاں بچی تو ہے. میاں یہ بچی ہی بڑی ہوگی، اور جب اس کی آنکھوں سے یہ بچپن میں تم غیرت نکال دو گے، بڑے ہو کے بھی غیرت نہیں آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ہر ایک کو اپنی رحمت کے اندر داخل کر لے. الہ العالمین، اے اللہ برائیوں سے الہ العالمین تو ہی بچانے والا ہے. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اور الہ العالمین معاشرے میں موجود تمام لوگوں کو الہ العالمین اے اللہ تو ہدایت عطا فرما دے. الہ العالمین اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. اے اللہ بے غیرتی اور بے حیائی سے الہ العالمین ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے والا اور تیری طرف چلنے والوں میں الہ العالمین شامل فرما لے. ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو مرتے دم تک گناہوں میں ملوث رہے اور پھر کہا کہ توبہ کرتے ہیں اور ان کی توبہ قبول نہ ہوئی. الہ العالمین اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. الہ العالمین تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے. الہ العالمین ہمارے تمام پریشان حالوں کی الہ العالمین تو پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما. اللہ خصوصاً میری ماں کو الہ العالمین تو شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما دے. الہ العالمین بے کجی اور اے رب العالمین کسی کا محتاج نہ کر. الہ العالمین اے رب العالمین شفاء کلیہ عاجلہ دائمہ الہ العالمین عطا فرما دے. الہ العالمین اے اللہ جو مقروض ہیں الہ العالمین کی قرضوں کی ادائیگی کی الہ العالمین غیب سے صورتیں پیدا فرما دے. اے رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد الہ العالمین مرحمت فرما دے. اے رب العالمین
جو بے روزگار ہیں العالمین ان کے لیے العالمین اپنے از غیب سے جو روزی کے راستے سے پریشان ہیں اپنے غیب سے العالمین حلال پاک طیب رزق العالمین عطا فرما دے، العالمین ہدایت کے ساتھ عطا فرما دے، العالمین تمام مسائل کو العالمین تو ہمارے حل فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا ان کا ہم پر کسی طرح کا کوئی حق ہے، العالمین ان کی اور ہماری تمام جائز حاجات کو العالمین تو اپنے فضل و کرم سے العالمین ہدایت کے ساتھ پورا فرما دے، العالمین تو ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما کر جنت الفردوس میں بنا حساب کتاب کے داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ کان للأوابین غفورا۔